ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صلوات. عزیزان محترم، علماء کرام تشریف فرما ہے، محترم خطبہ تشریف فرما ہے، دانشور حضرات تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ زحمت بہت طویل نہیں ہوگی، لیکن چند معروضات ہیں جو آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. میں اپنے ان سارے بزرگوں اور اپنے ان سارے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ میرے اس غم میں شریک رہے، اس لیے کہ پیغمبر نے بھی فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہدیہ تشکر پیش نہیں کر سکتا. میرے لیے واقعاً یہ انتہائی سخت مرحلہ ہے کہ میں اپنے والد مرحوم کی مجلس سوم سے خطاب کروں، لیکن والدہ ماجدہ کے حکم کی تعمیل میں اور برادر بزرگ جناب خطیب اہل بیت ریاض جوہری صاحب اور حجت اسلام مولانا حمدی جوہری صاحب اور خاہران کی خواہش کی تکمیل میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا. ظاہر ہے کہ ایک بیٹے کی زبان سے باپ کے فضائل و کمالات کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتے، اور میں ان کا، میرے والد کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے حد نگاہ تک، میں ان کمالات کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا. لیکن کل میں نے ایک کالم پڑھا، تعزیتی مضمون، اس میں یہ لکھا تھا کہ طالب صاحب جدید اور قدیم عربی کی مہارت رکھتے تھے اور یہی ان کی خطابت کا پشتہ تھا. یہ لکھا گیا، یہ کہا گیا کہ طالب صاحب جدید اور قدیم عربی میں مہارت رکھتے تھے اور یہی ان کی خطابت کا پشتہ تھا. لکھا گیا یہ ہے. میں حوزہ علمیہ مشہد کا طالب علم رہا ہوں، اور میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں اپنے والد سے منطق کی ابتدائی تعلیم حاصل کی. منطق و فلسفے میں ان کی کتاب عقلیات معاصر کئی سال پہلے چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے. تفسیر کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ سب پر آیا ہے. حدیث میں خلفائے اثنا عشر، معاشیات میں اسلامی معیشت رہنما اصول، مختلف اردو کے دواوین، اردو کے دیوان، مرثیے، وجود باری، ہدایت اور لاتعداد ان کے مضامین
ان کی علمی شخصیت کے علمی گواہ ہیں. تو اب مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ وہ فقط عربی کے ماہر نہیں تھے. ان کی خطابت، ان کی ذاکری، ان کی شخصیت ایک ایسا گلدستہ تھی جس میں مختلف علوم کے پھول مہک رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہے میرے لیے اس مجلس سے خطاب کرنا. لیکن مجھے بتائیں کہ میں مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو کس کو پکاروں؟ میرے لیے انتہائی دشوار گزار اور انتہائی مشکل مرحلہ ہے، اور یہ راستہ ہمیں مل کے طے کرنا ہے نا. لیکن میرے دل کو سکون ہے اس لیے کہ میں مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے فیصلہ کرنا مل کر. دوسرا کوئی ہے جو حلال مشکلات بن جائے، دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے. تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے، اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے. نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. میں اپیل کروں گا کہ یہ مائک کو چھوڑ دیں اور تاکہ میں یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. بلند تک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بس آپ حضرات ساتھ دیے کہ ظاہر ہے کہ بڑی نازک اور بڑی مشکل گھڑی ہے جو اس سمے گزرنا چاہ رہا ہوں اس وقت بیانہ وار. اس مجلس سے خطاب کے لیے میں نے سورہ مومنون کی ایک آیت کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، اپنے اس قرآن پاک میں اس سورہ کی اس آیت میں سورہ مومنون اور مومنوں کے سامنے اس آیت کو نہ پڑھوں. مجلس ترحیم، مجلس سارے ثواب ہے، اس لیے اس آیت کا ترجمہ دیکھے گا. پوری عالم کو اللہ کا پیغام ہے، پوری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے افحسبتم، انسانوں سے خطاب، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے یوں ہی بے فائدہ خلق کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تو ہماری بارگاہ میں پلٹایا نہیں جائے گا؟ اس آیت میں میرے سامنے مجھے ارباب علم بیٹھے ہوئے اور مجھے اس بات کا احساس ہے، تحدینی کا مجمع ہے. اس آیت میں جن لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا ان کے نزدیک اس کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے ایسے پیدا کر دیا. تو جن سے خطاب ہے اس آیت کا ان کے نزدیک کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد غرض نہیں ہے. ذرا توجہ دیں میرے سننے والے. لیکن خود آیت کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں تخلیق کائنات بے مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جو اس تخلیق کائنات کو بے مقصد سمجھتے ہیں، بے فائدہ سمجھتے ہیں، ان کے نظریے کو قرآن مجید نے سورہ جاسیہ میں نقل کیا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم انہم الا یظنون. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ کائنات ایسی بن گئی، یہ کہتے ہیں کہ ما هي الا حیاتنا الدنیا، یہ جو دنیاوی زندگی ہے بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے. وما هي الا حیاتنا الدنیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. لیکن قرآن نقل کر رہا ہے ان کے نظریے کو. دہریے ہیں، ان کے نظریے کو قرآن نقل کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو فقط دہر مارتا ہے، زمانہ مارتا ہے. وما لہم بذالک من علم، حالانکہ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں.
ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں. اچھا تو مالک کو کیا کرتے ہیں، کیوں بول رہے ہیں ان ہم الا یظنون؟ وہ تو فقط اپنے گمان پر، اپنے وہم پر، اپنے زعم پر بھروسہ کر رہے ہیں. تو یہ سورہ جاثیہ کیا ہے جس میں اللہ نے دہریوں کے نظریے کو نقل کیا. علماء کرام، خطباء کرام تشریف فرمائے. میں بڑی نازک بات کہنا چاہ رہا ہوں پورے مجمع کی نمائندگی کے طور پر. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو دہریے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہی دنیا ہے، مرو جیو اور زمانہ ہمیں مارتا ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، تھوڑی دیر کے لیے اگر اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو جانتے ہیں کتنی مشکلات پیدا ہوں گی، اتنے سوالات پیدا ہوں گے. اب میں بیان کر رہا ہوں. اگر مان لیا جائے کہ اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کا آغاز نہیں ہونا اور موت اس دنیاوی زندگی کا حتمی نتیجہ ہے، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اربوں کھربوں سال کی کائنات میں انسان کو فقط 100 سال کیوں ملے؟ اگر مان لیا جائے کہ جناب یہی دنیا ہے اور حتمی نتیجہ ہے یہی زندگی اور اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی برزخ نہیں، کوئی قیامت نہیں، تو پھر سوال ہوگا کہ پھر انسان بن کے کیوں رہے؟ جانوروں کی طرح زندگی گزار دے. اچھا کوئی کہے جناب ٹھیک ہے جانوروں کی طرح زندگی گزار دے، فائدہ کیا ہے، خرچ کیا ہے اس کے اندر؟ تو سوال ہوا کہ اگر جانور ہی کی طرح زندگی گزارنی تھی تو پھر عقل کیوں ملی؟ جو فرمائے تم لوگ اگر اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہونا، کوئی دنیا نہیں، کوئی بات پوچھ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی جزا سزا کی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر جیسی چاہو زندگی گزار لو. پھر ضرورت کیا ہے کہ انسان کسی قانون کی پابندی کرے؟ میں آپ کی سماعتوں پہ اترنا چاہ رہا ہوں کچھ باتیں کرنے کے لیے. اگر اس دنیا کے بعد دہریوں سے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہے تو میں جیسی چاہے زندگی گزار کے انسان مر جائے. قانون کو ماننا نہ ماننا، توڑنا اور اس پر عمل کرنا دونوں برابر ہے نا. اچھا تو اگر اس دنیا، اور ایک اور سوال پیدا ہوگا، اگر اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، تو پھر ہم زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں لیں؟ سلامت رہے، آباد ہے آپ کی سماج. کیا اگلی نسلوں کے لیے؟ تو اس سے خود ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مولا آباد رکھے، آپ میرے جملوں کو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اگر دہریے کے نظریے کو مانا جائے تو یہ سارے سوالات تشنہ جواب رہ جائیں گے، ہے نا، اور ان کے جوابات مل نہیں سکیں گے. لیکن نمائندہ مجمع سے خطاب کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اسلام کے، قرآن کے نظریے یوم الدین کو مان لیا جائے تو بیداری چاہوں گا میں، تو ان سارے سوالات کے جوابات بآسانی مل جائیں گے. قرآن کی نگاہ میں اس عالم کے بعد ایک اور عالم ہے، ایک اور عالم ہے، ایک اور دنیا ہے جسے قرآن نے یوم الدین یا یوم الآخر کے نام سے یاد کیا. اور وہ عالم وہ ہے جس میں ہر انسان کو اس کے اچھے کی جزا اور برے کی سزا ملے گی. ٹھیک ہے، اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، وہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ قرآن بول رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین. سلامت رہے، آباد رہے. ثم ما ادراک یوم الدین، پھر کہتا ہے پھر سنو تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا جب کسی کو کسی پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارا امر اللہ کے لیے ہوگا. میری فکر کہاں جا رہی ہے؟ میں نقطہ سنج افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور میں صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں اگر قرآن کے دہریے کے نظریے کو مانا جائے تو اس سارے سوالات رہ جائیں گے، جوابات نہیں ملیں گے. لیکن قرآن کی یوم الدین کے نظریے کو مان لیا جائے تو ان سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر قرآن مجید مطالعہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر قرآن مجید کو ہم اٹھائیں اور پڑھیں تو ہمیں بار بار کئی مقامات پہ ایسے جملے ملیں گے قرآن کے جہاں پہ اللہ نے، دیکھیں اسلام کے سارے اصول، میں ابھی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، ذرا اس کی تمہید مانگ رہا ہوں. اسلام کے سارے اصول اور سارے فروع اگر سمیٹے جائیں تو دو جملے، مبدا اور معاد. اسلام کے سارے اصول اور سارے فروع اگر سمیٹ لیے جائیں تو صرف دو لفظوں کے اندر، مبدا اور معاد. یعنی کیا مطلب؟
ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہے نا. بہت سی آیتوں میں قرآن مجید میں اللہ نے ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا ذکر کیا. کیوں؟ تاکہ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا اللہ نے ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے. ذرا سی باریک بات ہے، میں اپیل کر رہا ہوں سارے مجمع سے، ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا ذکر، یعنی اللہ بتلانا، قرآن نے یہ بتلا دیا کہ ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے ایمان بالآخرت. جو بھی اللہ پر ایمان لائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے. اب بات کو اور ذرا سا کھول دوں تاکہ تمہید ختم ہو جائے، لیکن جہاں سے بات تک علی والا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ اس جملے پوری طاقت سے میرے ساتھ آئے گا. اللہ نے جو بھی عمل انجام دیا، کائنات بنائی، اس کا فعل، اس کا عمل، خدا کا کوئی عمل، اس کا کوئی فعل غرض سے خالی نہیں ہوتا. علم کلام، علماء کرام، خطبہ کرام بیٹھے ہوئے یہ بہتر جانتے ہیں. علم کلام میں جب ہم کتاب پڑھتے ہیں، شرح تجوید ہو، شرح باب ہادی اشر ہو، اماد الاسلام ہو، اور جو بڑی کتابیں ہیں فارسی عربی کے اندر، ان میں بحث آتی نا کہ اللہ کے افعال ہے نا، توحید ذاتی صفات، اس کی بحث. اچھا پھر بحث آتی ہے کہ وہ اللہ کے افعال ہے وہ معلل بالاغراض ہے، یعنی اللہ کے افعال کی کوئی نہ کوئی غرض و غائط ہے. میں محترم سننے والوں سے اپیل کر رہا ہوں، ان جملوں کو نہیں چھیڑ رہا ہوں میں، لیکن ایک جملہ کہوں گا تو اب یہ طے ہے کہ خدا کا کوئی عمل غرض سے خالی نہیں ہوتا. وہ جو بھی عمل کرے گا اس کی کوئی حکمت ہے نا، کوئی اس کی غرض ہے، لیکن اس کا فائدہ خود اللہ کو نہیں ہوتا. وہ تو غنی مطلق ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو اکرم الاکرمین ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے. اس کا فائدہ خود اللہ کو نہیں ہوتا ہے نا، بندے کو ہوتا ہے. اچھا تو اب اس نے یہ کائنات بنائی، اللہ نے یہ کائنات بنائی. اب اس کائنات کی غرض خلقت ہمیں قرآن سے معلوم کرنی ہے نا. اچھا تو اب سورہ نحل کی آیت، سورہ جاسیہ کی آیت، سورہ جاسیہ میں کہتا ہے اللہ وَسَخَرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو اے انسان تمہارے لیے مسخر کیا. سورہ لقمان میں کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ. توجہ چاہوں نوجوانوں کے خاص طور کے اوپر، بار بار میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی شہر کے نمائندے مجمع سے میں خطاب کر رہا ہوں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا کتاب مبین. پوری آیت ترجمہ نہیں کروں گا. ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کے لیے مستخر کیا ہے نا. اور اب سورہ نحل کی آیت 16واں سورہ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ہم نے چاند بنایا تمہارے لیے، سورج بنائے تمہارے لیے، زمین بنائی تمہارے لیے. کون بول رہا ہے؟ مالک کائنات. ہم نے زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے، آسمان کا شامیانہ تانا تمہارے لیے. ہم نے لیل و نہار بنائے تمہارے لیے، آسمان زمین کی ہر چیز کو بنایا ہم نے انسان کے لیے. مالک تو نے ہر چیز بنائی انسان کے لیے، انسان کو کس لیے بنایا؟ سارے آ جائے فیصلہ ہو جائے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں. ہاتھ آپ کے بلند رہے. مالک تو نے چاند بنایا انسان کے لیے، سورج بنایا انسان کے لیے، لیل و نہار بنایا انسان کے لیے، دریا بنایا انسان کے لیے، پہاڑ بنایا انسان کے لیے، سرسبز پہاڑ بنایا انسان کے لیے، دریا میں روانی بخشی انسان کے لیے. انسان کو کس لیے بنایا؟ سورہ زاریات میں کہا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. تو جن بنا اللہ کی عبادت کو، بیدار رہو، قرآن بول رہا ہے، آیت بول رہی ہے، سورہ زاریات بول رہا ہے. اللہ نے جن کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. یہاں سے آگے تک مجمع میں بیداری دیکھنا چاہوں گا. اللہ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. قرآن ہے، میں داستان نہیں سنا رہا. تو جن کی غرض تخلیق عبادت، انسان کی غرض تخلیق عبادت، جن بنا عبادت کے لیے، انسان کی تخلیق کی غرض عبادت کے لیے. اور اب میرے نبی نے آواز دی ضربت علی یوم الخندق افضل میرے عبادت ثقلین، جس کی ایک ضربت پورے مقصد کو پورا کر دے اس کا نام ہے علی. مل کے سارے ایک ضربت
اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یا علی. تو ہم بنائے گئے عبادت کے لیے. انسان بنا عبادت کے لیے, جن بنا عبادت کے لیے, ہے نا. تو اب سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے نا. آواز آ رہی بے شک. نوجوان مجھے بڑی غور سے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے نا. مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. تھکنا نہیں, میرا ساتھ دینا ہے اتنے مجمع کو. سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. مجمع کا حسن یہی کے ساتھ بولتے رہے, ہے نا. مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہا مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو. قہار ہے, جبار ہے, متکبر ہے, ٹھیک ہے نا. دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں. ماہ رمضان گزرا ہے, پڑھی ہوگی آپ نے جوشن کبیر, جوشن شبیر, دعائے یستشیر, دعائے مجیر, فاتحہ پڑھتے ہیں نا. یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں, میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, خرد بھی ہیں, سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے, ہے نا. تو اللہ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, متکبر بھی ہے, ارحم الراحمین بھی ہے, اکرم الاکرمین بھی ہے, سب کچھ ہے نا. جہاں سے سورہ ہم شروع ہوتا ہے, ابھی نماز پڑھ رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا افراد کیا پڑھتے ہیں نماز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے. اللہ بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. الحمدللہ ہے. آواز نہیں آ رہی مجھے, اتنا میں اپیل کرنے کا مطلب نہیں ہے. الحمدللہ ہے رب العالمین. پورے زمانے کو سناؤ کہ توحید ہے کیا. الحمدللہ قرآن سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. الحمدللہ ہے رب العالمین, حمد و ثنا کی جو عالمین طرف ہے. پھر کہتے کہو الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو کبھی کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ کا تو فی المیزان, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. دعائے یستشیر میں, دعائے مجیر میں, دعائے جوشن کبیر میں, قرآن کی آیتوں میں ہے نا اللہ کے نام. لیکن قرآن میں مجھے ایک آیت عجیب ملی جو میں آج مجلس میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, اور وہ آیت یہ ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى, میں وہ ہوں جو زمین کے سینے میں دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ مولا بادہ کے سارے راج ہے. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے سینے میں, آپ کے اٹھے میں ہاتھ سلامت رہے, میں وہ ہوں جو زمین کے سینے میں, جو جوف زمین میں دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی ذات کا محدود ہے, خدا وحدہ لا شریک ہے. لیکن علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا. مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ ہے. جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا, جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. اس نے جانے میں شکاف کیا کہ مجھے اللہ مانو, نبی نے چاند میں شکاف کیا مجھے رسول مانو, علی نے دیوار میں شکاف کیا. اب آ رہے ہیں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ. یا علی مل کے سارے یا علی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. جن کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. مالک بول رہا ہے, رب کائنات بول رہا ہے, خالق ارض و سما بول رہا ہے, رب العالمین بول رہا ہے, اکرم الاکرمین بول رہا ہے, اجود الاجودین بول رہا ہے, ارحم الراحمین بول رہا ہے. میں نے انسان بنایا اپنی عبادت کے لیے. میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, جن کو بنایا اپنی بندگی کے لیے, عبادت کے لیے. مالک کیا کریں؟ کہا میری عبادت کرو. مالک کیسے کریں؟
کہ مجھے پہچان کی مالک کیسے پہچانے؟ کہ میرے ناموں سے پہچانے، ہے نا؟ اب ناموں کا ذکر آ گیا تو مجمع کوئی کہ چھوٹی سی غذائے فکر ہے جو آپ کو عطیہ کر رہا ہوں ان آیتوں کے پڑھنے کے لیے جو مجھے پڑھنی ہے. لیکن ناموں کی 2 قسمیں ہیں. بڑے منتخب افراد میں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے منتخب افراد ہیں. آپ کس کا نام لوں؟ وقت میں اتنی وسعت نہیں دامن وقت میں، لیکن میں بس سب کا شکر گزار ہوں. پہلے بھی شکریہ ادا کیا میں نے. ذرا توجہ فرمائیں. مجھے میری عبادت کرنی، مجھے پہچان کے کرو. اور پہچانو کیسے؟ مجھے ناموں سے پہچانو. خالق ہوں، رازق ہوں، وہاب ہوں، ہے نا؟ مجھے پہچانو. ناموں کی 2 قسمیں، جتنا سامنے بندہ بیٹھا کر بولنا ہے. ناموں کی 2 قسمیں. ایک نام تو وہ ہے جو ہم اور آپ رکھتے ہیں. تھک تو نہیں رہے ہیں؟ اب آواز نہیں آ رہی، اتنا مجمع بیٹھا. سلامت رہیں. سلامت رہیں آپ کے ہاتھ. ایک نام کی قسم تو وہ ہے جو ہم اور آپ رکھتے ہیں، ہے نا؟ یعنی مخلوقات ہے نا، ہم نام رکھتے ہیں. اچھا میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، یعنی مثال دے رہا ہوں، مجبور ہو کے مثال دوں گا میں. نام ہے شجاع اور ہے بالکل بزدل. مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سنتے ہیں. نام رکھ دیا فاضل، ہے بالکل جاہل. کیا کرے یہ تھکے نام اجمع میرا. نام رکھ دیا عادل، ہے فاسق. تو ایک نام کی قسم ہماری ہے نا؟ ہم نام رکھ دیں فاضل، عالم، عادل، فلاں فلاں فلاں، ہے نا؟ لیکن ضرور نہیں کہ وہ آدمی ویسے ہی عادل ہو، ویسے ہی فاضل ہو، ویسے ہی شجاع ہو، ویسے ہی بہادر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب اللہ کہے کہ میں وہاب، توجہ علی والا. جب اللہ کہے کہ میں قادر تو واقعاً قادر. جب اللہ کہے کہ میں رازق تو واقعاً رازق. جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو وہ واقعاً ہبہ کرنے والا ہے نا. تو ہم جب نام تو فرق کیا بنا ان دونوں قسموں میں ناموں کے رکھنے کا؟ فرق کیا بنا؟ فرق یہ ہوا دوستوں آخری آدمی تک. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی ضمانت نہیں ہوتی. سلامت رہے، آباد رہے. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کی گارنٹی نہیں ہوتی، کردار کی ضمانت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب اللہ کہے وہاب تو واقعاً وہاب. جب اللہ کہے قہار تو واقعاً قہار. جب اللہ کہے کہ میں رازق تو واقعاً رازق، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیں، یہ تمہید باندھ رہا تھا میں جملے کے لیے. میرے امام نے کہا، میرے معصوم امام نے کہا کہ اللہ کی اندیت میں شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. الکوثر 5-6 جلدوں پر مشتمل سیٹ ہے پورا عربی کا، ہے نا؟ اور انوار المواہب 3-4 جلدوں میں فارسی کی کتاب، اور لاتعداد کتابوں کے اندر آپ کو اردو میں یہ حدیث مل جائے گی جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. پوری حدیث میں نہ سناؤں، لیکن نام کا ذکر آ گیا ہے تو نام کے حوالے سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. امام کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس، سارا مجمع میرا ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ، مولا آباد رکھے. جو تذکرہ سجدہ سننے آیا ہوا ہے یہ پیغام لے کے اٹھے. مولا کہتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ اللہ کی اندیت میں اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرہ. ہاتھ گئے؟ طبیعت پوجن تو نہیں ہوئی آپ حضرات کی؟ اللہ آباد رکھیں. سلامت رہیے اٹھتے ہوئے ہاتھ. یا علی کہنے والے مولا آباد رکھیں آپ کو. اب سنیے گا، پوری توجہ آپ کی میرے ساتھ ساتھ ہے. مجھے احساس ہے ممکن ہے الفاظ کی کوتاہی، بیان کی کوتاہی میرے مفہوم کو، میرے معافی ضمیر کو واضح نہ کر سکے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کا علم اور آپ کا ذہن میرے کہے ہوئے الفاظ کو خود ٹھیک کر لے گا. اس لیے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. سلامت رہے. تو میں اپنی شہزادی کی بارگاہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے حوالے سے نہیں، اپنے امام کے حوالے سے. اب میں نے آپ کو سنا دیا 9 نام ہے. جتنا مجھے دیکھ رہا ہے جہاں
ناموں میں سے ایک نام ہے صدیقہ. اب میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ اس لفظ کی قیمت سمجھ میں آئے. ایسا نہیں, آواز نہیں آ رہی, ایسا نہیں, میں مجلس ختم ہو جائے گی, میرے ساتھ دیتے رہو, میں تھک گیا ہوں. آپ جب مجھے آگے بڑھائیں گے تو میں آگے بڑھوں گا, ٹھیک ہے نا. شہزادی کے 9 نام, اس میں ایک نام ہے صدیقہ. قرآن میں آواز دی اللہ نے. اب اس لفظ کی طاقت دیکھیے گا, ترجمہ کرتا ہوں, آگے بڑھوں گا. جہاں رزلٹ نکل آئے مجھے روک دیں آپ, اس لیے کہ میرے میں طاقت نہیں کہ میں آپ کو روک سکوں. تھک تو نہیں رہے. اچھا, مل کے مجمع سنا بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سلامت ہے, مولا آباد رکھے. اچھا, تو اب 9 ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ جلدی جی سنیں آیتوں کے حوالے سے. صدیقہ ہے نا, سورہ نساء میں کہتا ہے 14 سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا, نہ پوری آیت پڑھ رہا ہوں میں. ہم نے جن پر اپنے تھک تو نہیں رہے, یہ میرا اسٹائل ہے, میں معلوم پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے بات. ہم نے جن پر اپنی نعمتیں اتاری ہیں, اللہ کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم, وہ نبی بھی ہیں, صدیق بھی ہیں. مالک نبی تو نبی ہوتا ہے, یہ صدیق کون ہے؟ نوجوانوں خاص طور پہ سلامت رہے, سارے بزرگ قوم کے ملت کے علماء خطبہ مولا نے آباد رکھے, ان کا سایہ سروں پہ قائم رہے ہمارے. لیکن توجہ فرمائے, ہے نا, جن پہ ہم نے اپنی نعمتیں اتاری وہ نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. مالک نبی تو نبی ہے, یہ صدیق کون ہے؟ سورہ مریم 19واں سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا, ابراہیم نبی بھی تھا, صدیق بھی تھا. ایسا نہیں, پیچھے مجمع خاموش بیٹھا, میرے ساتھ آئے. ابراہیم نبی, قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, قرآن سے محبت رکھنے والے اگر جملہ لے کے اٹھ جائیں تو میرے آنے کی میرے سوالت ہو گئی. قرآن میں اللہ نے کہا ابراہیم نبی بھی ہے, ابراہیم صدیق بھی ہے. فیصلہ ہو رہا ہے آج انشاءاللہ امام بارگاہ میں, شہدائے کربلا میں, علی کے چاہنے والوں کے سامنے, علماء کرام کے سامنے, خطباء اعظام کے سامنے منبر پہ بیٹھ کر ایک فیصلہ ہو رہا ہے قرآنی. اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ابراہیم نبی بھی ہے, ابراہیم صدیق بھی ہے. مالک کوئی اور بھی صدیق ہے؟ کافی پڑھو قرآن, سورہ مریم, واذکر فی کتاب ادریس. آواز میں سارے پیچھے بول رہے ہیں, آپ خاموش بیٹھے دل کے ساتھ چاہتے ہیں. واذکر فی کتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا. ادریس کا ذکر کرو کتاب میں. ادریس ہمارا نبی بھی تھا, ادریس صدیق بھی تھا, ہے نا. توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں, اب جملے کو سنبھالنا. توحید پرست بیٹھے ہوئے, جملے کو سنبھالنا. ابراہیم نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے, ادریس نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے, ٹھیک ہے نا. مالک یہ تو ہے مرد, کوئی اور بھی صدیق ہے؟ یہ سورہ مریم. اب سورہ مائدہ 5واں سورہ, من مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسول. عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. خاموش ہو گئے سارے, سلام نہ کریں, بڑی دور سے آواز آئی ہے. یا علی, اب اپنے ردھم کو میرے ساتھ رکھیے گا. آپ کی جذبات میں ان کا قدر کر رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا باریک بات ہے, میں تھکن محسوس کروں گا, لیکن مجبور ہوں جملہ کہنے پر. من مسیح ابن مریم الا رسول, سورہ مائدہ 5واں سورہ. عیسیٰ کچھ نہیں ہے, رسول ہے, مریم کے بیٹے ہیں, ابن مریم ہے. اب سنیے, قرآن میں کوئی لفظ اللہ بے مطلب استعمال نہیں کرتا, ہے نا. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ توحید پرست بیٹھے ہوئے ان سے کہہ رہا ہوں میں. اللہ کہتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل. عیسیٰ نبی ہیں, رسول ہیں, مریم کے بیٹے ہیں, اور عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی عیسیٰ رسول ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں, یہ بھی معلوم ہوا. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے؟ بتلانا یہ تھا کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے, نہ یہ اللہ کا بیٹا. میرے ساتھ آ جائے, مل کے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ, مل کے ساتھ آ جائے میرے. مالک بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے, نہ یہ اللہ کا بیٹا. اب آیت آگے بڑھی. اس جملے کے لیے میں آیت پڑھ رہا تھا, من مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول. عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں, ابن مریم ہے, وہ رسول ہے, ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. وہ امہ صدیقہ, اور عیسیٰ وہ ہیں جن کی ماں کا نام صدیقہ ہے. کانا یاکلان الطعام,
کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا، ماں بھی کھانا کھاتی تھی. میں ممبر پہ آ کے کہوں کہ میں پانی پیتا ہوں، میں ممبر آ کے کہوں میں کھانا کھاتا ہوں، آپ سوچیں گے بھائی یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ تو مالک تو نے یہ کیا کیا؟ عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، مریم کھانا کھاتی تھی، یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ بتلانا یہ تھا کہ اگر اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ سلامت ہے، آباد ہے، آباد ہے. بول کے آجا میرے ساتھ ساتھ، ایسی بیداری کو ساتھ رکھے. کانا یا کھلانے تاہم عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی. عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، ابن مریم ہے نا. اور اب قرآن نے پھر آواز دی، توجہ کریں، قرآن نے پھر آواز دی، یا مریم ان اللہ اصطفاک واصطفاک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا. اب اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہانے رحمت ہے. اور رحمت کی اپوزٹ رحمت ہے. مجھے احساس ہے وقت گزرنے کا، لیکن توجہ فرمائیے، بندہ ادھورا رہ جائے گا. میں کیا کر رہا تھا؟ ابراہیم نبی میں صدیق بھی ہیں، اچھا ادریس نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں. مریم کے لیے کہا قومہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہیں. پھر اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کی، ہم نے مریم کو مصطفیٰ بنایا. جو صدیقہ ہو وہ مطہرہ ہو. جو کرے علی وجہ جملہ ضائع ہو جاتا ہے. ایسے نہیں تھکنا نہیں، میرے ساتھ دینا ذرا. آواز نہیں آ رہی یار، بیٹھا ذرا. مجھے آپ نے پڑھوا دیا مجھے، لیکن 2-4 جملے مجھے اور پڑھوائیں تاکہ بیان مکمل ہو جائے. لیکن یہ نچوڑ دے رہا ہوں، جوہر دے رہا ہوں، ان آیتوں کو نکال کے آپ سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ مریم کیا ہے؟ صدیقہ ہے. بس یہیں پہ جملے کو ختم ہو جانا ہے. مریم کیا ہے؟ صدیقہ ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن نے کہا مریم صدیقہ، اور میرے امام نے کیا کہا کہ فاطمہ زہرا صدیقہ. تو صدیقہ مریم بھی ہے، صدیقہ فاطمہ بھی ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مل کے آئے، مل کے ایسے نہیں، سارے مل کے آ جائیں. مریم بھی صدیقہ، فاطمہ بھی صدیقہ. مالک میں فرق کیا ہے؟ تو فرق امام نے بیان کیا. میرا امام نے کہا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، اور فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی. بولا بات رکھیں. اب آ رہے ہیں مل کے سارے. اب مجھے بتائیں، میں تھک تو نہیں رہا میرے سامنے. پوری طاقت سے ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دے مل کے مجمع میں. صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرق. اب اس سے بڑا جملہ میرے ذہن میں ہے اور جو آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ساری آیتیں، یہ حدیثیں، یہ منتج ہو رہی ہیں اس نتیجے تک، جو نتیجہ اپنے محترم سننے والوں کو، صاحبان علم کو، ارباب دانش کو، اس مجمع کو ہدیہ کر رہا ہوں. میں جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے میری پوری طاقت کے ساتھ، پورے کلیجے کی طاقت سے، یہ آخری پیغام، یہ آخری میسج، یہ آخری پیام ممبر سے ہدیہ ہو جائے تو میں 2 جملے فضائل کو سنا کر مسائل پہ آ جاؤں گا. کیا کہا اللہ نے؟ میرا ساتھ دیے گا. ابراہیم نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے. ادریس نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے. موسیٰ عیسیٰ کی ماں ام صدیقہ مریم صدیقہ ہے. لیکن مریم اپنے زمانے کی، توجہ کرو، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، اور میری شہزادی ہر زمانے کی، ہر دور کی، ہر پیریڈ کی، ہر عہد کی عورتوں کی نہیں، پورے عالم کی سردار ہے. تب مجھے کہنے دو کہ مریم ہے صدیقہ اور فاطمہ ہے صدیقۃ الکبریٰ. مل کے آئے، مل کے سارے آ جائے. مریم ہے صدیقہ، بولو علی والو، تھکنا نہیں ہے. مریم ہے صدیقہ
اور فاطمہ کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں یہ صدیقۃ الکبریٰ، یہ فقط صدیقہ نہیں ہے، صدیقہ کبریٰ ہے، تم سے بہتر کون جانے گا۔ کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے بڑی عورت ہو اسے کہتے ہیں کبریٰ، اور جو سب سے بڑا مرد ہو اسے کہتے ہیں اکبر۔ کیا نبی کی حدیث بھول گئے؟ میرے نبی نے کہا تھا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ فاطمہ اگر صدیقہ کبریٰ ہے تو علی صدیق اکبر ہے۔ میں فضائل بولتا ہے، دل کی کرکٹ کی جگہ نام علی بولتا ہے، کتنا اعلیٰ ہے علی، سب کو بتانے کے لیے وہ علی کے لیے دیوار میں در کھولتا ہے۔ دعا دیتی ہے، پھول بنا دیتی ہے، مختار بنا دیتی ہے، خود فاطمہ زہرا کی الفت کو بچا لو دل میں، فاطمہ زہرا کی الفت کو بچا لو دل میں، ارے یہ تو نسلوں کی کہانی۔ ماشاءاللہ، یا علی یا علی۔ اب میں مجلس پڑھ چکا لیکن اگر آپ کا موڈ ہو تو صرف 2 جملے بیان کروں گا، اور جو ہے سارے آدمی مل کے آخری آدمی تک ماشاءاللہ یا علی۔ آخری کلمات ہیں، میں نے فضائل جو سنانے تھے سنا دیے، اور ممبر کا حق یہ ہے کہ اس سے فضائل سنائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب میں فضائل نہیں سناؤں گا، آپ کو فضائل سنا چکا، میں فضائل سنا چکا، اور اتنے فضائل سنانے والے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کیا کہا کہ میں فضائل سناؤں۔ اب میں فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں۔ میں تھک رہا ہوں، مجھے سارا مجمع معاف کرے، میں تھک گیا ہوں، خدا کرے میں بیان کر سکوں، لیکن پڑھنے کا اور سننے کا حسن یہی ہے کہ مجمع بھی بولتا ہے، اور اس مجلس میں 5 منٹ میرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، 5 منٹ میرا ساتھ دیے گا، اور پھر بہت ساتھ دیا ہے لیکن اب میں آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ فضائل کی فضیلت میں جملہ وہ سنانا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیں آل محمد کا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، نمائندہ مجمع شہر کا۔ اب فضائل کی فضیلت میں جملہ ہے، دنیا نے آل محمد کے عہدے میں تو اختلاف کیا، میں نہیں بول پا رہا ہوں تو طاقت سے، پڑھوائیں گے تو مجھے تو پڑھ سکوں گا۔ کچھ خاموش ہو گئے سارے، بول نہیں رہے، آواز نہیں آ رہی۔ سلامت رہے، دنیا نے آل محمد کی وقت ختم ہو گیا، دنیا نے آل محمد کی فضیلت عہدے میں تو اختلاف کیا ایک منصب میں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دیں۔ آہستہ ہو جاؤں، آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا، مجمع آہستہ نہیں ہوگا، جس بیداری سے جس ردم سے آپ چل رہے ہیں ماشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ ان جملوں کو پسند دیے گا تاکہ جملہ مکمل ہو جائے۔ اچھا، تو اب میں نے کیا کہا کہ دنیا نے آل محمد کے عہدے میں اختلاف کیا، فضیلت میں کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی
تو اختلاف کریں، ہے نا؟ تو مجھے کہنے دیں کہ جو آل محمد کے عہدے کا انکار کرے وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں بن سکتا، لیکن جو آل محمد کے فضائل کا انکار کرے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن۔ میں نے بات بڑی کھول دی، لاجیکل بات ہے، پھر سنیں، نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، پوری بیداری چاہوں گا۔ میرے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو انوالو کر کے جملے کے اندر جملہ ہدیہ کروں۔ اور آپ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، نمائندہ شہر کا نمائندہ مجمع، دنیا نے محمد کے منصب میں اختلاف کیا، عہدے میں اختلاف کیا، لیکن فضائل میں کسی کی ہمت نہیں اختلاف کر دے، ہے نا؟ تو جو آل محمد کے عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں بن سکتا، لیکن اگر کوئی فضائل کا انکار کرے تو میرا مومن ہے نا مسلمان۔ کیوں؟ اس لیے فضائل وہ ہے جنہیں ادھر والے بھی مانتے ہیں ادھر والے بھی۔ آواز نہیں آ رہی، خاموش بیٹھے، پیچھے والے سارے بول رہے تھے، سامنے ہوا کریں میرے ساتھ مل کے سارے خاموشی بیٹھنے لگے۔ مجھے احساس ہے آپ بھی تھک گئے، لیکن میں اور زیادہ تھکا ہوں، پوری ساتھ میرے سامنے، تو مجھے کہنے جو عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان، لیکن جو فضائل کو نہ مانے وہ نہ مسلمان نہ مومن۔ تو دو چیزیں ہو گئی نا، دو چیزیں ہو گئی، ایک ہو گیا عہدہ، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہو گئی فضائل۔ یہ عالم محمد کا فضائل چاہنے والا مجمع کراچی کا بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہہ رہا ہوں میں، ایک چیز ہو گئی اتفاقی فضائل، ایک چیز ہو گئی اختلافی عہدہ، ہے نا؟ عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل اس اختلاف کو رفع کرے وہ خود اختلافی نہیں ہوتی۔ آواز نہیں آ رہی، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، پوری جملے کے ساتھ ساتھ اتنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، بھائی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل میں اگر پیش کروں اختلافی دلیل، آپ کہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، وہ بھی جھگڑے کی بات، جھگڑے کی بات۔ نوجوانوں ذرا میرے ساتھ دینا ہے، جتنے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں میرا ساتھ دے گا، بزرگ سب جانتے ہیں، میرے بڑے ارباب علم تشریف فرمائے، بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں نمائندہ مجمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب جو دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے اختلافی، ایک ہے اتفاقی، ہوتا ہے اختلافی، فضائل ہے اتفاقی، صحیح ہے؟ کسی بات میں اختلاف ہو تو جو آپ دلیل دیں گے وہ اختلافی نہیں ہوگی، اتفاقی ہوگی، ورنہ لوگ کہیں گے کیا آپ اختلاف پیش کر رہے ہیں، وہ بھی اختلاف تھا، یہ بھی اختلاف تھا۔ اب میں مثال دے کر آسان کر دوں، دو دوست ہیں اور آپ نہ اس کو مانتے ہیں کچھ نہ اس کو مانتے ہیں۔ اب ایک صاحب کے علم کا مسئلہ چلا کہ فلاں صاحب عالم ہے یا نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا، بس اس مثال میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، اب میں پڑھ نہیں پاؤں گا اگر آپ تھکے، یہ جملہ مجھے ادا کرنا ہے، لیکن مجمع مجھے پڑھوائے گا انشاءاللہ، یہاں سے آخر تک ریکارڈ ہو رہے جملے لگے، ماشاءاللہ سالی والے بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا جناب دو دوستوں میں اختلاف ہو گیا، آپ نے کہا جناب یہ فلاں صاحب عالم ہے، میں نے کہا عالم ہے، آپ نے کہا دلیل، آپ نے مجھ سے پوچھا دلیل کیا ہے، میں نے کہا یہ دوست جو اس کا کی دلیل ہے، آپ نے کہا میں نے اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں۔ ماشاءاللہ مسئلہ آ جائے، نوجوان میرے ساتھ آ جائے، مولا باجا کیا آپ کو اٹھتے ہوئے ہاتھوں سلامت ہے، میں تھک رہا ہوں، دیکھیں کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک فیصلہ ہو رہا ہے امام بارگاہ میں انشاءاللہ، نہ میں اس کو مانتا ہوں نہ اس کو مانتا ہوں، آپ نے مجھے چپ کرا دیا۔ اب ایک ایسا شخص آیا جسے سب مانتے تھے، اس سے پوچھا یہ عالم ہے، اس نے کہا عالم ہے، اب نہ میری ہمت نہ آپ کی ہمت، اس لیے اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے، تو اصول بن گیا کہ جب کسی میں اختلاف ہو تو جو دلیل آتی ہے وہ اتفاقی ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ صاحب کمال بنایا، موسیٰ سے زیادہ صاحب کمال بنایا، لیکن اللہ نے میری شہزادی کو نہ نبی بنایا نہ امام۔ اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں، اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے۔ بولو علی والے وہ آخری حرف تک دل میں سینہ کی محبت ہے، عہدے ہر دور میں اختلافی رہے، کسی نے آدم کو مانا کسی نے نہیں مانا، کسی نے ابراہیم کو مانا کسی نے نہیں مانا، کسی نے موسیٰ کو مانا کسی نے نہیں مانا، کسی نے عیسیٰ کو مانا کسی نے نہیں مانا، کسی نے محمد کو مانا کسی نے نہیں مانا، ہے نا؟ لیکن اللہ نے اسی لیے ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے۔
مجلس میں نے ختم کر دی. بس مجلس ختم ہو گئی. ایک ہوتی ہے جسمانی اذیت اور ایک ہوتی ہے روحانی اذیت. آپ سمجھتے ہیں شرفا بیٹھے شہر کے, جسمانی اذیت جتنی بھی ہو روحانی اذیت سے کم ہوتی ہے. جب کسی کے ہاں کوئی مرتا ہے تو گھر والے گھر کے بڑے کمرے میں ایک فرش بچھاتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. میں سارے بزرگوں کا, نوخانوں کا, خطبہ کا, علماء کا شکر گزار ہوں تعزیت کرنے آئے. اور رسم دنیا بھی یہی ہے, شرفا کا طریقہ یہ کہ لوگ واقعی تعزیت کے لیے آتے ہیں, پرسہ دینے آتے ہیں. بس میری بیوی نے بھی بعد رسول اپنے گھر میں ایک سفید چادر بچھائی کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. شام تک بیٹھی رہی, کوئی تعزیت کو نہ آیا. دوسرا دن گزر گیا, کوئی تعزیت کو نہ آیا. تیسرے دن کچھ قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. سنو کہ جملہ, فضل کا فضل دروازہ کھول دے, شاید تعزیت کرنے والے آئے ہیں. کہا بی بی تعزیت کرنے نہیں آئے, گھر کو جلا. یہ مجمع اس ذاکر حسین کی مجلس سوئم میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا, لیکن ہزاروں افراد شریک تھے. ماتم کرتے ہوئے لوگ جنازے کو لے جا رہے تھے. آج میں ممبر پر بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ یہ ذاکر حسین کا مقدر تھا اور وہ سوار دوش رسول تھا. جب خیموں میں آگ لگی تو پسر سار نے آواز دی, سوار اپنے گھوڑوں کی نال بندی کرے. اسے کہ اب جنازہ اٹھایا نہیں جائے گا, لاشوں کو پامال کیا جائے گا. سنتے ہو نا, ہر کا قبیلہ آگے آیا, کہا ہر جیسا بھی صحیح ہمارا امیر تھا, ہم اس کے لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے. کہا لے جاؤ. ہر کا لاشا اٹھا. حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آئے, حبیب کا لاشا اٹھ گیا. مسلم ابن اوسجہ اسدی کا لاشا اٹھا. حسین کے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھتے رہے. جب بنی ہاشم بچے تو کچھ لوگ آئے, عباس کا لاشا اٹھا کے لے گئے. پھر کچھ اور لوگ آئے, علی اکبر کا لاشا لے گئے. اب راوی کہتا ہے کہ میدان میں تنہا فاطمہ کے میدان میں راوی کہتا ہے تنہا حسین کا لاشا پڑا تھا, گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بی بی اپنے بالوں کو بکھیر کے منہ پہ تماچے مار رہی تھی کہ نانا یہ تیرے نواز ہے. جملہ کی زحمت ہے. میرے پاس نہ وہ لہجہ ہے, نہ وہ انداز ہے, نہ وہ الفاظ ہے. لیکن آخر جملے عرض کروں گا, دیکھو تم رو رہے ہو, یہ رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے, یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا. یہ رونا اس سر بڑھینا قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ یا شام لے جایا گیا. صاحبان تاریخ, صاحبان علم تشریف فرمائے. محرم کی آخری تاریخیں آئیں,
جب قافلہ اہل حرم کا ایسے مقام پہ پہنچا جہاں سے دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا، قافلے کو روک دیا گیا. زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر لے کر یزید کے دربار میں پہنچا. اس نے سر کو پیش کیا. حسین کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال حسین ابن علی کے سفید تھے. یزید نے غور سے حسین کے سر کو دیکھا اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. ہے نا عجیب جملہ. سر کو دیکھا کہا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. زہر ابن قیس کا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھا. آخری جملے میں وہ لہجہ وہ انداز نہیں بیان کر سکتا. آپ نے گریہ کیا، مجلس آخری مرحلوں میں آئی. سر کو دیکھا اور اس کے بعد یزید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ان بیویوں پر نگاہ ڈالی جو دربار میں موجود تھی اور کہنے کا من حاضری من حاضری من حاضری من حاضری. یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتلایا، ایک ایک کا نام بتلایا، یہ فلاں عورت، یہ فلاں عورت، یہ فلاں عورت. اور اب یزید نے دیکھا سجاد کی طرف، کہا من حاضر یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے. کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا. کہا تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا. سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. یزید کہنے لگا ابن زیاد نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کروا دیا. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے. بس روتے رہیے گا. آخری جملہ ایک ذاکر حسین کی، ایک ذاکر شام غیبہ کی مجلس سوئم ہے. برسوں لہجہ سن کے روتے رہے. میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں بس. خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جنان عائد کرے. کہ خدا میرے باپ کے قاتلوں پہ لعنت کرے. یزید کو غصہ آیا کہ میرے سامنے تمہاری یہ مجال. سجاد نے پھر جملہ دہرایا خدا میرے باپ کے قاتلوں پہ لعنت کرے. یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے ولایت کبریٰ، یہ ہے عصمت کبریٰ. خدا میرے باپ کے قاتلوں پہ لعنت کرے. یزید کو غصہ آیا. ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو. رونے والوں جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے نکلی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہا یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے. خدا آپ کے ماتموں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے کلیے کو سلامت رکھے. یزید مقصد کے جملے، یزید گھبرا گیا، یزید گھبرا گیا. کہنے لگا من ھذہ المتکبرہ. یہ مقصد کے جملے، من ھذہ المتکبرہ. یہ مغرور عورت کون ہے؟ یہ متکبر عورت کون ہے؟ کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. جیسے ہی کہا نا یزید نے کہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اب شہزادی کا جلال دیکھیں. کہنے لگی امن العدل یبنۃ العقاب، اے آزاد کر دے رسول کی اولاد. کیا یہ عدل ہے کہ اماؤں کا و بناتوں کا فی تقدیر کہ تیری عورتیں، تیری بیٹیاں، تیری بیویاں، تیری کنیزیں تو پردے میں رہے اور نبی زادیاں دربار میں کھڑی رہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ کہہ کے میری شہزادی بیٹھ گئی اور اب جو بیوی بیٹھی تو دربار میں رونے کا غول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا سنا ارے یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، ارے تم نے علی کا لہجہ سن لیا، یہ حسین کی بہن بول رہی تھی، یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، یہ محمد کی ماسی بول رہی تھی. اور دربار میں رونے کا غول مچا. یزید گھبرا کے کھڑا ہوا. ابھی یزید سر جھکائے سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت ننگے پاؤں ننگے سر دربار میں آ گئی. یزید گھبرا کے کھڑا ہوا، اپنی آبا اتاری، اپنی عورت کے سر پہ ڈالی. کہا تو پلوے عام میں آ گئی، تو دربار عام میں آ گئی. کہنے لگی میں کیا کروں، میں حجرے میں بیٹھی تھی،
کہ فاطمہ زہرا کی آواز آئی تو حجرے میں بیٹھی ہے اور میری بیٹی دربار